اللہ الرحمن۔ اللہ رب العالمین کا دین بڑا پیارا دین ہے، بڑا مثالی اور اعلیٰ ہے۔ جہاں ہم نے اس دین کو بہت سارے پہلوؤں میں ترک کر دیا ہے، اس کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، اور اس کی سکھلائی ہوئی چیزیں، تمدن و تہذیب، آداب اور سلیقے ہم نے بلا دیے ہیں۔ وہاں زندگی کو آسان بنانے والا ہے، اور نہ ہونے پر زندگی کا مشکل بن جانا ایک اہم صفت سادگی، تکلفات سے پاک زندگی، یہ مسلمانوں میں نہیں رہی۔ آپ اگر اس چیز کو گہرائی سے سوچیں تو اتفاق کریں گے، ہمارے رہن سہن، اٹھ بیٹھ، رسوم اور رواج بہت مشکل بن گئے۔ لباس میں سادگی نہیں رہی، کھانے میں نہیں رہی، گفتار گفتگو میں نہیں رہی، اٹھ بیٹھ میں، طور طریقوں میں، بازار میں، حتیٰ کہ مسجد میں، دنیا داروں میں نہ رہی، اور دیندار بھی اس سے غافل۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کی ساری زندگی بڑی سمپل سی اور سادہ سی زندگی ہے، حتیٰ کہ اللہ نے یہ جملہ ان سے کہلوایا ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تکلف میری عادت نہیں ہے، مجھے شیوہ نہیں ہے، میری زندگی کا حصہ تکلف نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تکلف اور سادگی کا نہ ہونا تعاطی بما لا ینال، تو چیز ہے نہیں، بندہ بس خام خواہ اپنے پاس اسے ظاہر کرواتا ہے۔ والقول والعلم بما لا يعلم، ایک چیز جانتا نہیں ہے، انفارمیشن نہیں رکھتا، اور خام خواہ خود کو کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، آپ ان باتوں کو فقط ایک درس نہ سمجھیں، ایک سبق کے طور پر لیں۔ زندگی ہماری اجیرن بن گئی، تکلف نامی چیز ہر جگہ سرایت کر گئی، اور سادگی پیارا پیغام ہے۔ اگر یہ ہم میں آ جائے نا، زندگی ہماری پیاری بن جائے گی۔ کتنے مسائل ہیں سادگی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن داؤد کی 4161 نمبر روایت صحیح سند کی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دنیا اور اس کے تذکرے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون، لوگو سنتے نہیں ہو؟ 3 دفعہ فرمایا، سنتے نہیں ہو؟ سنتے نہیں ہو؟ جاہ و منقبت، منزل و شان کی بات کرتے ہو، اور حشاش بشاش زندگی کے خواہاں ہو۔ ان البذاذۃ من الایمان، کہ لوگو سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ سادہ زندگی گزارنا، کھانے میں سادگی، پینے میں سادگی، تعلق میں سادگی، دین میں سادگی، دنیاوی امور میں سادگی، اپنوں کے ساتھ سادگی، پرایوں کے ساتھ سادگی، زمین پر بیٹھ کے کھا لیا،
فقیری کے انداز میں چل دیا، عاجزی انکساری سے قدم اٹھے، اور شادی بیاہ رسم و رواج بڑی بزازت اور لطافت اور سادگی سے بسر کر دیے. یہ ہے ان البذاذۃ من الایمان. سادگی ایمان کا حصہ ہے. واللہ افسوس ہوتا ہے یہ صفت یک طرفہ نکل گئی، نہ آپ میں رہی نہ ہم میں رہی، نہ دینداروں میں نہ بے دینوں میں، نہ خواص میں نہ عوام میں. ہم اس کی طرف آنا ہوگا. انسان ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بار بار اس کی تخلیق کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. قرآن میں اشارہ کروایا گیا تاکہ اسے اپنی اوقات یاد آئے، اسے اپنا ماضی سمجھ آئے. اس چیز سے میری تیری تخلیق ہے اور انتہا تیری کیا بنتی. ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی. مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو ایسا بندہ محبوب ہے جو تقوی رکھے اور النقی پاک و صاف ہو، الخفی کوئی نہ جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی شان شوکت کوئی تذکرہ نہیں ہے، پھر اللہ کے دربار میں اس کا بڑا تذکرہ ہے. ایسے بندے اللہ کو اچھے لگے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں وہ مینار کی اینٹ بنوں جو ساری دنیا کو نظر آؤں، میری شان بڑی عظیم ہو، میرے تذکرے میرے چرچے ہر جگہ ہو. یاد رہیے یہ درس رسول اللہ کا ہمیں نہیں ہے. سادگی کی طرف آئیے. ہر چیز میں عبادات ان کی ہوتی تھی، زندگی سادہ تھی، مسجدیں کچی تھی، پانی بہتا تھا، عبادات ان کی مضبوط اور راسخ ہوا کرتی تھی. کپڑے ان کے معمولی تھے، پیمن لگے ہوتے تھے، لیکن اسلام کو کوئی ہلکی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. ظاہر سادہ تھا، باطن میں بڑی غیرت تھی. وہ لوگ تھے اصل. اور لن یصلح هذه الامه الا ما صلح به اولها. کسی نے اچھی بات کہی ہے کہ اس امت کو وہی دوائی شفا دے گی جس نے پہلوں کو شفا دی ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے لائق الحسنہ ہے، اسوہ زندگی ہے، بہترین قدوہ ہمارے لیے. اس لیے سادہ سیرت خود سے بھی اور آپ سے بھی ہے، ہمیں ان تکلفات سے نکلنا پڑے گا. اچھی زندگی اگر خواہاں ہیں اپنی حیثیت جان کر، اور ظاہر ہے کہ اپنی حیثیت اور خاص طور پر اس سادگی کا ختم ہونا زندگی سے تب ہوتا ہے جب بندے میں تکبر کے جراثیم آنے لگ جائیں. میں اور اپنی حیثیت جب اس پر بندے کی نظر پڑتی ہے. اور پھر آپ کو مسلم کی 91 نمبر حدیث دیگر کتابوں میں موجود ہے، رسول اللہ کی یہ بھی یاد رہے گی، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبی مثقال حبۃ من کبر. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جملہ حدیث کے لیجیے ساتھ، کہ وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر اس دانے کے برابر جس دل میں تکبر ہے. لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. عجب کا زمانہ ہے. حدیث اشارہ کرتی ہے اعجاب کل ذی رأی رأیہ. ہر بندہ اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر حرف آخر، اور میں آخری منزل اور آخری حرف. یہ نہیں، اللہ و رسول کا درس سادگی کا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. یاد رہیے اللہ کی نظر جو ہوتی ہے بندے کے ظاہری شکل و صورت معاملات پر نہیں رہتی بلکہ تقوی پر رہتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رواہ مسلم. کہ اللہ کی نظر صورتوں شکلوں پر نہیں رہتی، اللہ کی نظر تمہارے دل پر رہتی ہے کہ دل میں کیا ہے، اللہ کی کتنی محبت ہے، عاجزی انکساری کتنی ہے، خود کو سمجھتا یہ کیا ہے، اس دل میں ایمان، یقین، توکل، یہ چیزیں کتنی پائی جاتی ہیں. اور وہ اعمالکم، اعمال پر نظر رہتی ہے اللہ کی کہ یہ اس دل، اس پیارے دل کو رکھتے ہوئے اللہ کی عبادات کتنی کرتا ہے، یہ معافی درگزریاں کتنی کرتا ہے، یہ جھکتا کتنا ہے، یہ لوگوں کے کام کتنا آتا ہے، اس کی زندگی خاکساری پر کتنی مشتمل ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں یہ متواضع اور خاکسار جو ہر قسم کے تکبر سے مبرہ اور خالی زندگی ہو ہم سب کو نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.